سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ سارا دن ہلاکو خان، چنگیز خان، پتہ نہیں کون کون سے لوگوں کے جو جابر حکمران تھے ان کی مثالیں دی جاتی۔ یہ علماء دیکھے جو آج کے دور میں لوگوں کو سبق دے رہے ہیں، اس کا سبق سنے گا جی۔ اگر مرزائی مر جائے تو جنازہ نہیں، بیمار ہو جائے بیمار پرسی نہیں، رات ٹکیا پہ ہوئے چوک کے اسپتال نہیں پہنچانا، پڑوس میں اس کو رہتا اس کو آگ لگ جائے اس کے گھر میں پانی نہیں پانا، اگر کوئی گنجائش ہو سکے تو تیل پاس ہو۔ یہ نفرت والی تقریریں جو کی جا رہی ہے، یہاں پہ مجھے بتائیے کہ انسانیت زندہ ہے یا مر چکی ہے؟ کل ایک کامنٹس بڑے اچھے لکھے تھے کسی صاحب نے کہ مذہب جو ہے وہ بعد میں آیا، پہلے انسانیت آئی، اور آج کے حالات میں یہ علماء جو ہے ان کی جو تربیت ہوئی ہے، جس طرح کی نفرت یہ پھیلا رہے ہیں اور گورنمنٹ وہاں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہی ہے کہ ان علماء نے آج تک انسانیت کا سبق ہی نہیں پڑھا۔ یہاں پہ جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں، جرمنی وغیرہ میں، یہاں پہ ایسے قوانین موجود ہے کہ اگر کسی بندے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے اور آپ نے اس کی مدد نہیں کی اور آپ وہاں سے نکل گئے، یا کوئی ایسے حالات آپ کے سامنے آ گئے کہ کسی وجہ سے بھی اس کی مدد نہیں کی، تو جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ۔ اور یہ سوال نہیں پوچھنا آپ نے کہ آپ مرزئی ہیں، آپ قادیانی ہیں، آپ احمدی ہیں، آپ کرسچن ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ یہودی ہیں، کوئی آپ یہ سوال نہیں اس سے پوچھ سکتے، البتہ اس کی مدد کرنا آپ کا فرض بن جاتا ہے۔ اور یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ اس طرح کی انتشار پھیلانے کی تقریریں کی جاتی ہیں اور گورنمنٹ وہاں پہ سوئی گی۔ یہ لوگوں کی تربیت جو کی جا رہی ہے اس میں، اچھا اس مولانا صاحب کی پوری تقریر آپ سن لیں، کہیں پہ بھی اسلام کا ذکر نہیں، کہیں پہ بھی ایسی چیز نہیں ہے جہاں یہ بتایا جائے کہ اسلام کا کیا مقصد تھا۔ انسانیت تو چلو ان لوگوں کو ویسے نہیں انہوں نے سیکھی، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جو سننے والے ہیں آج کے حالات میں پاکستان میں جس طرح وہاں سب سے بڑا تربیت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کی آپ دیکھتے سوشل میڈیا میں میرا ہزاروں ویڈیو چل رہی ہوتی ہیں کہ لوگوں کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کس مشکل میں وہ زندگی گزار، اور اس کے ذمہ دار یہ علماء ہیں اگر حقیقت میں پوچھو، جو اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں، اس طرح کی نفرت پھیلاتے ہیں۔ ان سے بندہ پوچھے کہ یہ چیزیں کبھی آپ نے احمدیوں میں دیکھی؟ احمدی تو آپ کی ہر جگہ پہ مدد کرتے، کہیں سیلاب آ جائے، چنیوڑ کے علاقہ ہو، کوئی علاقہ ہو، وہاں پہ احمدی نظر آتے، سندھ میں نلکے لگانے ہو تو احمدی نظر آتے، دوسرے دنیا کے ممالک میں کئی ہاسپٹل ہے، کئی اسکول ہے، وہاں پہ تو یہ سوال نہیں کیا جاتا کہ جناب کسی کی مدد نہیں کرنی، اور یہی ہوتا ہے کہ مدد کرنی چاہیے۔ ایسا سبق دیا جاتا ہے ان کی طرف سے کہ انسانیت کی خدمت میں آگے آگے نکلنا چاہیے۔ اب فرق یہ ہے، اسلام جو حقیقی ہے اس میں اور یہ علماء کی باتوں میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ نفرت میں اتنے آگے نکل چکی ہے کہ انسانیت کا سبق بھول چکی ہے۔ کہتا آگ اگر لگی ہو تو تیل اور اگر ڈال سکتے تو ڈال۔ کیا زبردست مولوی صاحب آپ کی تربیت ہوئی، جس ماں نے آپ کو پیدا کیا اس میں بھی حیرانگی ہوتی ہے، جس ماں باپ نے آپ کی تربیت کی، جس اسکول جس مدرسے میں پڑھے، اس کا مطلب مدرسوں میں یہ سارا کچھ چلتا ہے جو کچھ آپ سن رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان مولانا صاحب نے کسی مدرسے سے یہ تعلیم حاصل کی ہوگی، کسی ٹیچر نے اس کو بتایا ہوگا۔ تو یہ جناب آج کے دور میں جو اسلام کو نقصان پہنچایا سب سے زیادہ اس طرح کے جاہل علماء نے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی تقریریں کرتے رہے، کئی دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ لوگ الفاظ کو یاد رکھتے ہیں۔ اب ان کی حالت دیکھ کے، ان کی شکلیں دیکھ کے، اس کی تصویر لگا دیں گے اوپر وہاں بورڈ میں، کوئی مسلمان ہوتا ہے، کوئی اسلام قبول کرتا ہے؟ ایسے علماء نے اسلام کو اتنا مشکل بنا دیا کہ وہاں پہ کہیں بھی رحم کی بات نہیں کرے، ہر جگہ پہ جبر، ظلم، تکلیف کی بات کریں گے کہ کسی کو تکلیف کیسے دینی ہے، اصل مقصد یہ ان کا ہوتا ہے۔ کسی جگہ پہ بھی ان کو ایسی چیز آپ ان سے نہیں آپ کو ملے گی
یہاں میں دیکھ رہا تھا یورپ میں یہ علماء آتے اور وہاں سے آتے ہیں کہ ہم تبلیغ کے لیے جا رہے، یہاں ڈالر بنا رہے ہوتے، یہاں پیسے اکٹھے کر رہے ہوتے، ایسے ایسے طریقے پیسے اکٹھے کرنے کے آپ سوچ نہیں سکتے، آپ تصور نہیں کر سکتے، اور پھر یہاں آ کے بھی یہ چیزیں نہیں سیکھ۔ اب مجھے نہیں پتا یہ کہاں بیٹھ کے تقریر کر رہا ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے پاکستان میں ہی ہوگا، کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی آتا ہے تو اس طرح اس کو بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں بول کیا رہا ہوں۔ یورپ میں خاص کر یہاں پہ لوگوں کو کہتے ہیں جناب یہاں کافروں کا ملک ہے، یہاں پہ اسلام نہیں ہے، وہاں پہ کس طرح انسانیت کا خیال رکھا جاتا ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں بیمار ہو جائے ڈاکٹر یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ ہاسپٹل چلے جائیں کسی کو کوئی دلچسپی نہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے۔ ہاں کھانے وغیرہ کے لیے وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے حلال کھانا کھانا، تو اس وجہ سے وہ سوال کر سکتے یا آپ خود ان کو بتا سکتے کہ میں نے حلال کھانا کھانا تو وہ اس کا بندوبست کرتے۔ یہاں تک اس چیز کا خیال رکھا جاتا مذہب کے بارے میں، وہ یہ نہیں کہتے کہ اس کے اوپر تیل ڈال دو، اس کو پانی نہیں دینا، مر رہا ہو یہ نہیں کرنا وہ نہیں، یہاں جان بچانے کے لیے بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی۔ تو آپ لوگوں نے کیا دیا جی؟ آپ اپنے ملک کی حالت دیکھیں، وہاں کے حالات دیکھیں۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں کافی دن سے خبر چل رہی، 2 عورتیں جی پولیس اسٹیشن گئی، بعد میں مردہ پائی گئی، ان کی ویڈیو چل رہی۔ کسی حکمران کو شرم، کسی کو غیرت نہیں آ رہی۔ جب حکمرانوں میں غیرت مر جاتی ہے، قوموں میں غیرت مر جاتی، تو وہاں پہ آپ پھر کس کس کو سمجھائیں، کس کس سے بات کریں؟ اس طرح کے جاہل مولویوں نے جب حکمرانوں کی تربیت کی ہوگی ظاہر ہے، تو یہ نفرت کے علاوہ اور کیا دیں؟ وہاں پہ لکھ لکھ کے لگایا ہوا قادیانیوں کا داخلہ منع ہے، کہ جس سے آپ تقریر کر رہے ہیں وہاں سے آپ اندازہ لگا لیں۔ یہاں یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں پاکستانی، وہ کافی تعداد میں، بہرحال تو نہیں کہہ سکتے، کچھ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ انسانیت کیا ہے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر، ان کے حالات دیکھ کر، یہاں پہ انسانوں کے حقوق دیکھ کر، اور ان کو تھوڑی بہت عقل آ جاتی، مگر جب وہ اپنوں میں جاتے ہیں پھر اسی رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ ورنہ یورپ میں جتنی بڑی تعداد میں پاکستانی مقیم ہے، یہ پاکستان جاتے ہوں گے وہاں پہ ان کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سوشل میڈیا کی وجہ سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بنیادی طور پر ان علماء کو نفرت کی تعلیم دی گئی۔ ان کو کہا گیا کہ آپ نے اگر اس کے باہر بات کی تو آپ کی دکان نہیں چلے، آپ کا بیڑا گرک ہو جائے، اور یہ مکمل تیاری کر کے آتے۔ میں آج ہی دیکھ رہا تھا ایک جی ختم نبوت کی کانفرنس پر 10-12 مولوی بیٹھے ہوئے، اور ان کو بجائے اس کے کہ وہاں پہ اسلام کی بات لکھی ہوتی، وہاں قادیانیوں کو کس طرح آپ نے نقصان پہنچانا ہے، قادیانیوں کو کس طرح تکلیف دینی ہے، قادیانیوں سے کس طرح آپ نے بحث کرنی ہے، کوئی وہاں پہ اور اسلام کی بات نہیں، کسی قسم کا وہاں پہ میں نے نہیں پڑھا۔ کافی لمبا مضمون تھا کہ کوئی بتایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی، نماز کے کیا فائدے ہیں، قرآن کے کیا فائدے ہیں، کوئی چیز نہیں لکھی، دور دور تک کوئی چیز نہیں۔ میں دیکھتا رہا، ڈھونڈتا رہا، شاید مجھے نظر نہیں آیا، 2-3 دفعہ نظر میں نے ڈالی لیکن مجھے نظر نہیں آئی۔ تو یہ جو کچھ آج پاکستان کی حالت ہے، جو بے ایمانی کا وہاں پہ جو فراڈی سب اوپر سے لے کے، وہ میں کل دیکھ رہا تھا، وہ بڑے بڑے لوگ جا کے مکے مدینے میں سجدے کر رہے ہیں، الیکشن چوری کیے ہوئے ہیں، چور لوگوں میں ان کی عزت نہیں، احترام نہیں، پاکستان کے حالات ایسے نہیں، لوگ وہاں رہنا نہیں چاہتے، یہ جا کے سمجھتے کہ مکے جا کے وہاں پہ سجدے کر کے تو شاید اپنے آپ کو بدلے۔ ان کی بھی تصویر ہمارے پاس ہے، اوپر لگا دیں۔ فراڈی سب پیسہ آیا ہوا ہے پاکستانی گورنمنٹ کے خزانے سے، آپ لوٹ کے جہاں مرضی چلے جائیں، مکے چلے جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں۔ تو جب اوپر سے ہی سسٹم ٹھیک نہیں چل رہا تو نیچے کیسے ٹھیک ہوگا؟ لیکن جب تک ان علماء کی تربیت اب کیسے ہو سکتی ہے ان علماء کی؟ یہاں میں نے کئی دفعہ بات بتائی، پرانی بات، وہ ایک بھائی تھا، وہ چرس پیتا تھا، دوسرا اس سے 5 سال بڑا تھا، چھوٹے کی عمر 40 سال ہوگی، بڑے کی 44 سال۔ وہ یہ کہتا ہے یار اس کا بھائی اسے سمجھاتا نہیں۔ میں کہا اب اسے کیا سمجھائے، کیا اس کو سمجھائے گی؟ اس کو نہیں پتا کہ یہ چرس بری چیز۔ تو یہ حالات ان مولویوں کے، ان کو کیا سمجھایا بتا؟ ان کو نہیں پتا کہ
ان کے ضمیر نہیں ملامت ان کو کرتے، مردہ ضمیر ہے ان کو عقل موت نہیں ہے کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں وہ ویسے ہی غیر اخلاق کی ان کی شکلوں سے پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے دور دور تک اخلاقیت کا، انسانیت کا سبق ہی نہیں سیکھا، اور آئے دن بس یہی ان کے پاس ایک رہ گئی چیز، ہر وہ حربہ استعمال کریں گے، ہر وہ بات کریں گے جس سے انسانیت کی تذلیل ہو، انسانیت کو تکلیف پہنچے، انسانیت کے لیے مشکلات پیدا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانیت کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، وہ تو انہوں نے تو نہیں کبھی اس طرح کے، اگر دیکھے یا ان کے صحابہ نے تو نہیں کبھی اس طرح کی تقریر کی جس سے نفرت پیدا ہو، وہ تو محبت کے لیے آئے، کتنی تکلیفیں انہیں دی گئی لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمیشہ رحم دلی کا سلوک کیا۔ بے شمار آپ پیچھے تاریخ کے حصے پڑھ سکتے ہیں، وہاں سے آپ کو پتہ چل سکتا، مگر ان علماء نے قسم کھائی ہوئی کہ ہر وہ کام کرنا، ہر وہ غلط بات کرنی جو اسلام کے خلاف، اور لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کے لیے دعا کریں، ان علماء کے لیے دعا کریں، ان کے اوپر کیا دعا اثر ہوگی جن کا بیڑا گرک ہوا ہوگا، کرتے رہے، میں دیکھتا ہوں کب تک ہوگی، 75-78 سال سے تو نہیں، آپ دیکھتے کیسے ہو۔ خیر مولوی سے شرم کرنی چاہیے آپ کو، یہ تصویر آپ کی لگانی ہے تاکہ آپ کوئی انسانیت کا سبق سیکھیں، آپ کو پتہ چلے ہمیشہ وہ 1400 سال پہلے والے جانور آپ بنے ہوئے ہیں، 1400 سال پہلے جانور ہی تھے نا، وہی حالت ان کی آج بنی، کیا فائدہ ہوا؟ پھر کہتے نہیں جی پھیرا ہی پیا زندگی کا، جب سیکھا ہی کچھ نہیں تو پھیرا ہی پینا۔ جڑے